قلم کی کمان میں الفاظ کے تیر کس قدر طاقتور ہیں اس کا اندازہ پہلے بھی تھا اب بھی۔ لفظ کی حرمت کا تقاضا پہلے بھی تھا اب بھی۔ حرف پر آنچ آنے پہ احساس پہلے بھی تھا اب بھی۔ اقتدار کے ایوانوں میں موجود ارباب اختیار قلم کو قید نہ پہلے کر سکے ہیں اور نہ اب کر سکیں گے۔ سقراط صرف سوال پوچھتا اور اس کی طاقت سے دانائی کی راہیں کھول دیتا۔ سلونی سلونی کی صدا جواب کے لیے بےتاب ہوتی، کیونکہ کہنے والا باب العلم بھی تھا اور حاکم وقت بھی تھا۔ کہیں سوال پوچھنے کا شوق تو کہیں جواب ڈھونڈنے سے عشق کے سوال نے ہمیشہ جھوٹ کا چہرہ بے نقاب کیا، جبکہ سچ لازوال ٹھہرا۔ سوال کبھی زہر پینے پر کانا تو جواب خود کو علم کی عدالت میں گواہ بنانے پر نازاں۔ اختلاف کے قبیلے کا اصل روپ آمریت یا جمہوریت نما آمریت میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے، خاص کر کے ان ادوار میں جو فاشزم پر مبنی ہوں، جس میں اظہار کے ہر طریقے پر پابندیاں ہوں، ڈرامے کے اسکرپٹ سے لے کر صحافی کے قلم تک، شاعر کے اشعاروں سے نثر نگار کی تحریر تک، تنقید نگار کی کاٹ سے طنز نگار کی تشریح تک، سب ماتوب ٹھہرائے جائیں اور بند آنکھوں، بہرے کانوں اور گنگ آوازوں والے معاشرات تخلیق کرنے کی کوشش کی جائے۔ جھوٹ کے بازار میں ارزاں نرخوں پر قلم خریدنے والے اہل اقتدار سر اونچا رکھنے والے باغیوں کو محض الزام اور بہتان سے مروب کیسے کر سکتے ہیں؟ سچ سلیب تو بخش سکتا ہے مگر بے موت نہیں مر سکتا۔ قلم کی حرمت کا اندازہ محض دہاڑی دار نہ تو لگا سکتے ہیں اور نہ ہی سچ کو وابستہ حالات بنا سکتے ہیں۔ ایسے معاشرے کو پاکستان کے صحافیوں اور اہل دانش نے نہ پہلے تسلیم کیا اور نہ ہی اب